الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم ایک ایسی عظیم الشان کتاب کا تعارف پیش کرنے لگے ہیں کہ جو کتاب اپنے بارے میں یہ خود دعویٰ کرتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں کہ مجھ میں کوئی شک نہیں، بلکہ وہ کتاب ہے کہ جو تمام شکوک و شبہات جو کسی کے دل میں دماغ میں پیدا ہوں ان کو بھی جڑ سے ختم کرتی ہے، ذہنوں میں اٹھنے والے تمام سوالات کے جوابات بھی خود عطا کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اس کتاب سے پوچھا گیا کہ اے کتاب تو اپنا تعارف پیش کر، انٹروڈیوس کرا اپنے آپ کو، اپنا کچھ بایو ڈیٹا بتا، تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آئی ہے، تو کہاں رہتی ہے۔ تو قرآن حکیم تو کتاب کریم نے جواب دیا انہ لقرآن کریم، میں قرآن کریم ہوں۔ اور پوچھا گیا کہ تو کس کی طرف سے آئی ہے، تو کہنے لگی تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہوں۔ اس کتاب سے پوچھا گیا کہ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو اس نے کہا ھدی للمتقین، میں متقین کو ہدایت کی راہ دکھلانے آئی ہوں۔ پوچھا گیا کہ تجھے لے کر کون آیا ہے، آسمانوں پہ زمین پر کس کے ذریعے سے آئی ہے، کہا نزل بہ الروح الامین، روح امین یعنی جبرائیل امین لے کر کے مجھے آئے ہیں۔ تو کس کے اوپر اترا، کس کی طرف آیا، علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل اطہر پر۔ اور پوچھا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ نے خود بنایا ہے، کیا کسی جادوگر سے یہ کروایا ہے یا کسی شاعر سے شاعری کروائی ہے، کس سے یہ تحریر کروایا ہے؟ تو جواب آیا قل نزلہ روح القدس، فرما دیجئے کہ روح امین اس کو لے کر آئے ہیں، پاکیزہ روح اسے لے کر آئی ہے، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق اور سچ کے ساتھ۔ بولی کون سی بولتا ہے؟ کہا اعجمی و عربی، کیا عجمی ہے یا عربی؟ تو جواب دیا ھذا لسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان ہے، میں عربی زبان میں تم سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ تجھ میں جادو کا سا اثر ہے، تو اپنے جادو کے حصار میں سب کو لے لیتا ہے۔ اے کتاب تیرے اندر شاعروں کی شاعری کا حسن بھی نظر آتا ہے، ایسا حسن شاعری کا تو شاعروں کی شاعری میں بھی نہیں ہے، شاعروں کی عقل بھی دھنگ رہ جاتی ہے، فلسفی اور ادیب بھی انگلیاں دبائے دھانتوں میں رہ جاتے ہیں۔ کہا نہیں ولا بقول کاہن، کسی جادوگر کا، کسی کاہن کا کلام کوئی جادو نہیں ہوں، وما ہوا بقول شاعر، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہوں۔ پوچھا پھر کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، کہا کہ میں کرم والے رسول کا قول بن کے آیا ہوں۔ اور کہا کہ لگتا نہیں، امپاسبل، ممکن نہیں، کہا ماننا پڑے گا، اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، میں یقینی حق بن کے آیا ہوں۔ اور پوچھا گیا کہ تیری آیتیں سنا ہے جدا جدا اتری ہیں، کوئی کس موقع پر، کوئی کس موقع پر، تیری صورتیں بھی جدا جدا اتری ہیں، کوئی کس وقت میں، کوئی کس مہینے میں، کوئی کس سال میں، کوئی کس شہر میں، کوئی کس وادی میں، کوئی کس پہاڑی پہ۔ تو
اتنی مختلف آیتیں، مختلف صورتیں، مختلف مقامات سے جمع کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا نا، اس میں کوئی کمی بیشی تو رہ گئی ہوگی، کسی جگہ کوئی آیت رہ گئی ہوگی، کسی جگہ کوئی سورہ مبارکہ رہ گئی ہوگی۔ کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے نہیں ہو سکتا، ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ اس کو جمع کرنا اور اس کو ترتیب دینا یہ کسی عام بندے کے اوپر نہیں تھا، اس کی ذمہ داری بھی خود اسی نے لی ہے کہ جس نے اس کو نازل کیا ہے، اس رب العالمین نے ہی اس کو جمع بھی کیا ہے۔ کہا اتنی صدیاں بیت گئیں، اتنے زمانے بیت گئے، اتنے سال بیت گئے، ارے کسی نے کوئی رد و بدل، کوئی تحریف تو کر ہی دی ہوگی، کوئی تو کمی بیشی آ گئی ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ۔ کہا نہیں نہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں، یہ امر محال ہے، کسی کی کیا مجال کہ میرا ایک حرف، ایک لفظ بھی ضائع کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ جس نے نازل کیا ہے وہی میرا نگہبان اور محافظ ہے۔ تو اس طور پہ میں وہ کتاب ہوں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مجھ میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ حضرات سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو، جو کہ مختلف وقتوں میں نازل ہوا، مختلف مقامات میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، کچھ آیتیں کبھی نازل ہوئیں، کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی سورت نازل ہوئی، تو اس سب کو آپ نے کیسے ایک مصحف کی صورت میں، ایک کتاب کی صورت میں جمع فرمایا؟ تو اس کے متعلق جو مفسرین کرام نے، علماء کرام نے لکھا ہے، وہ گزارشات آپ کی پیش نظر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب حکیم کو جمع کرنے کے لیے اور اس کو ایک کتاب کی صورت دینے کے لیے اپنے فاضل اور فن تحریر میں ماہر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو قرآن کریم کی کتابت کے لیے متعین فرمایا، اور ان صحابہ کرام کو، جنہوں نے قرآن حکیم کو لکھا، کاتب وحی کہا جاتا ہے، جب بھی قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت، کوئی مجموعہ یا کوئی صورت نازل ہوتی تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس آیت کو، اس حصے کو، اس صورت کو اس مقام پہ رکھ دیا جاتا، اس ترتیب کے ساتھ کتاب کی صورت میں رکھ دیا جاتا کہ جس ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اور پہلے پہل یہ کتاب جو تحریری شکل میں لائی گئی وہ کچھ ایسے تھی کہ کہیں کاغذ اور کہیں ہڈی کے ٹکڑے پر، کہیں کھجور کے چھلکوں پر اور کہیں پتھر کی سلوں پر اسے تحریر کیا گیا اور محفوظ کیا گیا۔ اور قرآن حکیم کو حفاظت کے ساتھ رکھنے، اس کو جمع کرنے کا ایک سلسلہ یہ بھی تھا کہ اس کو زبانی یاد کیا گیا، اس کو حفظ کیا گیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ارشاد فرماتے، صحابہ کرام اسے یاد فرما لیتے۔ بہت سارے صحابہ کرام قرآن کے حافظ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ قرآن کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور قیامت کے دن بڑے عرفہ و اعلیٰ مقامات حافظ قرآن کے لیے بیان فرمائے۔ تو اس طور پہ صحابہ کرام کے اندر شوق بڑھا اور انہوں نے اس قرآن کو حفظ کیا۔ نماز میں بھی اس کی تلاوت فرض قرار دے دی گئی، اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا یاد کرے۔ اور کئی صحابہ کرام جنہیں قرآن حکیم یاد تھا، وہ ایک جنگ کے موقع پر، جو کہ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جنگ جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور یہ جنگ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ہوئی، اور یہ جنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد ہوئی۔ اس جنگ کے اندر بہت سے صحابہ کرام تقریباً 700 کے قریب شہید ہو گئے۔ اب جب اس جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، اور آپ کو یہ اندیشہ ہوا، یہ فکر دامنگیر ہوئی
کہ شہادتوں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر قرآن حکیم ہمارے اندر محفوظ نہیں رہ سکے گا، اس کا کچھ حصہ کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے، ہم کھو نہ بیٹھیں۔ تو آپ نے یہ بات حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور آپ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو کتابی شکل میں ایک ہی جگہ جمع کر لیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں نہیں کیا تھا وہ میں کیوں کروں۔ پہلے آپ رک گئے، لیکن حضرت فاروق اعظم کے بہم اصرار کے باعث آپ کو بھی اس بات کی اہمیت کا احساس ہو گیا، لہٰذا آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قرآن حکیم کو یکجا جمع کریں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ کا یہ قول ہے اس بارے میں کہ اگر ابو بکر مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے کا حکم دیتے تو یہ میرے لیے آسان ہوتا، یہ اتنا مجھ پہ شاق نہ گزرتا جتنا قرآن حکیم کو جمع کرنے کا کام میرے لیے مشکل ہے، میں اس کو ایک بہت عظیم کام سمجھتا ہوں۔ پہلے آپ نے ایسا کرنے سے انکار کیا کہ جو عہد رسالت میں کام نہیں کیا گیا وہ میں کیوں کروں، لیکن پھر خلیفہ اول کی فہمائش پر آپ کو بھی انشراح صدر حاصل ہوا اور آپ اس کام کے لیے راضی ہوئے۔ بڑی جانفشانی، محنت، تجسس اور جستجو سے آپ نے قرآن حکیم کو جمع کیا، اس کا پہلا نسخہ مدون کیا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یہ نسخہ آپ کے پاس موجود رہا، پھر آپ کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ موجود رہا، اور پھر ان کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ موجود رہا، اور ضرورت کے وقت لوگ اس کی طرف رجوع بھی کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اولین مخاطب اہل عرب ہیں، یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات ہے نہیں، ان کی مادری زبان عربی تھی، اگرچہ سب قبائل مشترک زبان عربی ہی رکھتے تھے، لیکن ان کے لہجوں میں، ان کی بول چال کے اس انداز میں، تلفظ میں اور بعض اعراب میں فرق ضرور تھا۔ یہ صورتحال ہر زبان میں ہوتی ہے، ہمارے ہاں اردو زبان بولی جاتی ہے، تو آپ یہاں سے ایک مثال لے لیں کہ سرزمین ہزارہ پہ جو لوگ اردو بولتے ہیں، اگر آپ سرزمین لاہور پہ چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، تو وہاں کے لوگوں کی اردو کے ساتھ آپ موازنہ کریں تو بہت سارا لب و لہجے کا فرق آپ کو محسوس ہوگا۔ تو ایسے ہی عرب زبان کے اندر بھی تھا۔ تو ابتداً لوگوں کی آسانی کے لیے اس اختلاف کو بھی جائز قرار دیا گیا کہ جو جس لب و لہجے میں پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، اور ابتدا میں یہ صرف لوگوں کی آسانی کے لیے تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی مسلمان ہوتے گئے اور دوسرے ممالک بھی اسلامی سلطنت میں شامل ہوتے گئے، تو اب قرآن حکیم جس شخص نے جس استاد سے جس لب و لہجے میں سیکھا اور پڑھا تھا، جب اس شخص نے کسی دوسرے شخص کو دیکھا، کسی دوسرے علاقے کے باشندے کو دیکھا کہ اس نے کسی اور استاد سے کسی اور لب و لہجے میں قرآن پڑھا ہے، تو اس کا پڑھنا جب سنتے اور لب و لہجے کا وہ فرق ہوتا تو وہ آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے اور دوسرے کو غلط کہتے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے۔ جیسا کہ آج کے دور میں یہ بیماری عام ہے کہ اپنے آپ کو ہر کوئی ہر لحاظ سے صحیح اور درست مانتا ہے، سمجھتا ہے، اور دوسروں کو ہر لحاظ سے غلط کہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں فتنہ و فساد کی آگ برپا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو خیر، یہ لوگ اس اختلاف میں اتنے بڑھ گئے کہ یہ فتنہ و فساد کی آگ
بہت بڑھ گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانہ میں جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا تو آپ اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے، اور حضرت حذیفہ اس وقت ارمینیا کے مقام پر ایک جنگ میں شریک تھے، اور عراق اور شام کے 9 مسلم لوگ بھی اس جنگ میں شریک تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے معلم کی سکھائی ہوئی قرأت کے مطابق قرآن پڑھتا ہے، اور دوسرے معلم سے پڑھنے والے دوسرے قاری قرآن کو غلط کہتا ہے۔ یہ نزاع جب بہت بڑھ گیا تو آپ کو فکر دامنگیر ہوئی۔ آپ مدینہ منورہ جب واپس لوٹے تو امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ سارا معاملہ پیش کیا اور کہا کہ اس امت کی چارہ سازی کیجیے اس سے پہلے کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ نے یہ سارا معاملہ پیش کرنے کے بعد کہا انی اخشی علیہم ان یختلفوا فی کتابہم کما اختلف الیہود والنصارى، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ لوگ اپنی اس کتاب کے بارے میں ایسے اختلاف میں پڑ جائیں گے کہ جیسے یہود و نصارہ۔ تو قرآن کریم کا لغت قریش کے مطابق نزول ہوا تھا، محض آسانی کے لیے اور لوگوں کی سہولت کے لیے دوسرے قبائل کو اپنے اپنے لب و لہجہ میں اس کی تلاوت کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اب یہ رخصت ایک فتنہ بنتی جا رہی تھی تو یہ رخصت واپس لے لی گئی، اور صحابہ کرام کے باہمی مشورے سے یہ بات طے پائی کہ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ اب دوبارہ ایک قرآن کا نسخہ لغت قریش کے مطابق تحریر کریں اور اس کی متعدد نقلیں بنا کر دیگر شہروں میں ملکوں میں بھیج دیں، اور جو پہلے سے رائج ہے، جو نسخے موجود ہیں اور جو پہلے سے جس انداز میں اسے پڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے اور اس کو ممنوع قرار دیا جائے۔ تو لہٰذا ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور سعی سے یہ کام سر انجام پایا اور اس فتنہ مہلک کا خاتمہ ہوا۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی کو جامع قرآن کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ آپ نے قرآن کو جمع کیا اور امت مسلمہ کے اوپر ایک بڑا احسان کیا، ہم ان کا احسان قیامت تک نہیں بھول سکتے۔ اب میں گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لب و لہجہ کے تفاوت اور قرأتوں کے اختلاف کی جو نوعیت تھی وہ کیسی تھی، کچھ مثالوں سے یہ بات واضح کرنا چاہوں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ ان میں اختلاف کس نوعیت کا تھا۔ حضرات سامعین، قریش کے ہاں جو لغت، جو لب و لہجہ، جو انداز تھا وہ کیسا تھا اور دوسرے قبائل کے اندر کیسا تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کی یہ ہے کہ قریش لفظ بولتے حتی، اس کا معنی ہے جہاں تک، حتی جب تک۔ اب اسی لفظ کو بنی حذیل اور بنی ثقیف بولتے تو وہ کہتے اتا حمزہ کے ساتھ۔ اب یہ فرق تھا دونوں کے اندر۔ اسی طرح بنی اسد، جب مضارع کے جو حروف عتین ہیں الف تا یا نون، مضارع کے عتین حروف پڑھتے تو انہیں مکسور پڑھتے، جیسے تیلمونا، اور
قریش کی لغت میں اگر دیکھیں تو وہ حروف عتین کو مفتوح پڑھتے ہیں، یعنی تعلمون، تیلمون اور تعلمون، یہ ایک چھوٹا سا فرق تھا۔ مصر میں اب بھی عام لوگ اپنی گفتگو میں حروف عتین کو کسرہ دیا کرتے ہیں۔ قریش کی لغت میں مائن غیر آسن پڑھا جاتا ہے، لیکن بنی تمیم اسے غیر یاسن پڑھتے ہیں، آسن کو یاسن پڑھتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، یہ اعراب کا فرق یا پھر یہ تلفظ کا فرق یا پھر پڑھنے میں جو لب و لہجے کا فرق تھا، بظاہر تو یہ معمولی نوعیت کا فرق نظر آتا ہے، لیکن قرآن حکیم کا تقدس اور اس کی عظمت اتنے سے اختلاف کی بھی متحمل نہیں کہ اس میں اتنا سا اختلاف بھی روا رکھا جائے۔ اس لیے قرآن حکیم کے اندر اس اختلاف کو ختم کیا گیا اور اسے ممنوع قرار دیا گیا۔ چنانچہ ان تمام تر کوششوں اور محنتوں کے بعد وہی قرآن عظیم، وہی قرآن کریم جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا رسول کریم کے قلب اطہر پر جبریل امین کے ذریعے سے عربی زبان میں، عرب معاشرے میں، وہی قرآن آج بھی بحمد اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر موجود ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی ادنیٰ سے بھی تحریف نہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اس لیے کہ ان علینا جمعہ قرآنا، اس کو جمع کرنا، اس کو ترتیب دینا، اس کو پڑھنا، اس کا پڑھنا سکھانا، یہ تمام کام رب ذوالجلال نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ اور پھر اس قرآن کو جمع کر لینے کے بعد اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، قیامت تک کے لیے باقی رکھنا، یہ ذمہ بھی اللہ رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو جب رب ذوالجلال نے اپنی مرضی سے نازل کیا، اپنی مرضی سے اس کو جمع کیا اور اپنی حفاظت میں اس کو لے لیا، تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کتاب میں کوئی رد و بدل ہو، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ ہو۔ لہٰذا اس کتاب کا یہ دعویٰ حق اور یقینی حق ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ زمانے بیت جائیں، صدیاں بیت گئیں اور بیت جائیں، تب بھی یہ قرآن کسی قسم کی غلطی، نقص اور عیب سے پاک ہی تھا، پاک ہی ہے اور پاک ہی رہے گا۔ سبھی سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔